أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا خالق، تمام جہانوں کا رازق اور تمام جہانوں کا حاکم ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پہ کروڑہ بار رحمت و بخشش کی دعا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین اکرام، محدثین اعظام اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے لیے، جنہوں نے بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی مصیبتوں کے بعد ہمارے تک اس دین حنیف کو پہنچایا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کے دنیاوی فوائد، نماز کے اخروی فوائد، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے حوالے سے۔ اور وہ جمعہ نماز کی خصوصیات پر ہوا تھا۔ آج اسی سلسلے کو دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور نماز کے دنیاوی فوائد۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پکے سچے مسلمان بنائے، پکے سچے نمازی بنائے، اور آج کا خطبہ سنا کر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بلا تمہید نماز کا سب سے پہلا فائدہ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے وہ ہے قلبی سکون ملتا ہے۔ اس نماز سے انسان کو دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے نماز سے۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ، بلکہ ہر بندہ ہی، کوئی امیر ہے وہ بھی، کوئی غریب ہے وہ بھی، کوئی پڑھا لکھا ہے وہ بھی، کوئی ان پڑھ ہے وہ بھی، بڑا ہے وہ بھی، چھوٹا ہے وہ بھی، بے سکونی کا رونا رو رہے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، میرے دل کو چین نہیں مل رہا۔ حضرات، آئیے دل کا سکون، دل کا چین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28 میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر نے مطمئن کر دیا، ان کے دلوں نے اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کیا، سکون حاصل کیا، الا خبردار، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان موجود ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ آج ہم دنیا کے لوگ دنیا سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے لوگ دنیا سے اطمینان چاہتے ہیں، دنیا کے مال سے، دنیا کے اہل و عیال سے، دنیا کی فراوانی سے۔ اللہ فرماتے ہیں الا خبردار، نہیں توجہ سے سننے والی بات ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو جو اطمینان پہنچتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے اللہ کا ذکر یہ قلبی سکون کا ذریعہ ہے، یہ دلی سکون کا سبب ہے، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کریں، اس کتاب سے تلاوت کریں، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہیں یہ بے حیائی سے بھی روکتی ہیں، یہ برائیوں سے بھی روکتی ہیں۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ پتہ چلا اس آیت کریمہ میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہوا، پہلا قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا نماز کی اقامت۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، نماز میں بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی والا ذکر اللہ اکبر، نماز کی اقامت بھی والا ذکر اللہ اکبر۔ پتہ چلا یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، نماز کا قیام، تلاوت قرآن وہ بھی ذکر، رکوع سجود میں دعائیں وہ بھی ذکر، رکوع اور سجود کے اندر تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات وہ بھی ذکر، نماز کے اندر التجا و مناجات وہ بھی ذکر۔ اسی لیے کہا والا ذکر اللہ اکبر، لوگوں نماز کو قائم کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، اور نماز والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ حضرات اسی طرح آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی جو وحی کی، فرمایا اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا میری عبادت کرو، کیونکہ میں ہی معبود ہوں، میں ہی الہ ہوں، دنیا کائنات کے اندر میرے جیسا کوئی الہ نہیں ہے، دنیا کائنات کے اندر میرے جیسا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میرا یہ مقام ہے، میرا یہ حق ہے، فاعبدنی، میری عبادت کی جائے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیا جائے۔ پتہ چلا نماز کا قائم کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ حضرات آج اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، آج اگر دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو،
آج اگر دلوں کا چین چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کر لیجئے، نماز کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میں تو کہہ نہیں رہا، کائنات کا رب کہہ رہا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا الہ، ساری کائنات کا معبود کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کا سکون موجود ہے، نماز کے اندر اطمینان موجود ہے، نماز کے اندر چین موجود ہے۔ آج دلوں کے مریض، آج بلڈ پریشر کے مریض، آج ہارٹ کے مریض، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، دلوں کے پریشان لوگ جو بے سکونی کا شکار ہیں، وہ شکار ڈھونڈتے ہیں دوائیوں میں، وہ دلوں کا سکون ڈھونڈتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، وہ دلوں کا چین ڈھونڈتے ہیں ہسپتالوں میں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، یہاں ہے سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا جو ذکر ہے اس ذکر کے اندر دلوں کا سکون موجود ہے، دلوں کا علاج موجود ہے، دلوں کا چین موجود ہے، دلوں کا اطمینان موجود ہے۔ حضرات آگے چلیے، سنن ابی داود کے اندر 4986 نمبر پر صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ، یہ تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے والد محترم ہم انصاریوں کی بستی میں گئے، انصاریوں کے محلے میں گئے، اپنے سسرالیوں کے گھر میں گئے۔ ہم جب ان کے گھر میں پہنچے تو ان میں سے ایک بندے نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اپنی بیٹی کو بلا کر کہتا ہے میری بیٹی جان وضو کے لیے پانی لے کے آؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو مجھے سکون مل جائے۔ سیدنا عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں یہ جملہ گوارا نہ ہوا، ہمیں یہ جملہ پسند نہ آیا، ہمیں اس کی بات یہ پسند نہ آئی، یہ کیسی بات کرتا ہے کہ نماز کے اندر سکون ہے، پانی لے کے آؤ میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، شاید مجھے سکون مل جائے۔ مجھے یہ بات پسند نہ آئی، میں نے اس سے پوچھ لیا یہ تم نے بات کیوں کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہی انداز، یہی جملہ اپنے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھئے اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے۔ پتہ چلا اس حدیث سے بھی نماز دلوں کا سکون ہے، نماز دلوں کا چین ہے، نماز دلوں کا علاج ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر دلوں کا علاج چاہتے ہو، دلوں کا چین چاہتے ہو، آئیے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر سکون کو رکھا ہے۔ حضرات آئیے دوسرا دنیاوی جو فائدہ ہے، نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز فحاشی سے بھی روکتی ہے۔ یہی آیت کریمہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لوگوں اس بات کو غور سے سن لو، تمہاری اگر تم برائیوں سے بچ سکتے ہو تو اس کا ذریعہ نماز ہے۔ بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں، پھر یہ نماز ان لوگوں کو انسان بنا دیتی ہے، پھر یہ نماز ان لوگوں کو ناشائستہ حرکات سے باز رکھتی ہے، یہ نماز ان لوگوں کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ نماز زبان حال سے بول کر اپنے نمازی کو کیا کہتی ہے، او نمازی، نماز پڑھنے والے، جب تو نے وضو کیا، وضو کے دوران تو نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، کولی کی،
کی، ناک میں پانی ڈالا، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے، یہ اس حالت کو تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے؟ وضو کی حالت کو کوئی اور نہیں جانتا کہ تو نے وضو صحیح کیا یا غلط کیا، تو نے وضو سنت کے مطابق کیا یا سنت کے خلاف کیا، اس حالت کو تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے؟ پھر تو آ کے نماز کے اندر کھڑا ہوا، اب اس حالت کو بھی، نماز کے اندر کی حالت کو بھی تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے؟ تو نے نماز کے اندر کیا پڑھا ہے؟ تو نے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ تو نے نماز کے اندر ذکر و اذکار کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو نے نماز کے اندر درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو نے دعا کی ہے یا نہیں کی؟ نماز کی اندر کی حالت کو جب تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے، نماز اپنی زبان حال سے نمازی کو کہتی ہے یہ تیری خاص حالت، ہم یہ یقین کرتے ہیں تو نے جب نماز پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، غلط بات نہیں کی تھی، کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، تو نے دعا بھی کی تھی، کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ نماز کہتی ہے جب مختصر ٹائم کے اندر، نماز کی حالت کے اندر جب تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بری حرکت نہیں کی، غلط حرکت نہیں کی، بلکہ سنت کے مطابق نماز کو پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، کس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ حالانکہ تیرے نماز کی اندر کی حالت کو تو جانتا تھا یا تیرا رب جانتا تھا، پوری دنیا کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ جب تو اس مختصر وقت کے اندر بری حرکتوں سے باز آیا ہے، بری حرکتوں کو چھوڑا ہے، تو پھر نماز کے بعد بھی باز آ جا، پھر نماز کے بعد بھی باز آ جا اور بری حرکتیں نہ کیا کر، فحاشی اور عریانی نہ کیا کر۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، یہ نماز خود اپنے نمازی کو کہتی ہے جس طرح تو نماز کے اندر بے حیائی اور بری حرکتوں سے رکا رہا، نماز کے بعد بھی ان سے اجتناب کر۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ نماز اپنے اندر اثر رکھتی ہے، نماز اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے، یہ جادو رکھتی ہے، یہ تاثیر رکھتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے پر ضرور اثر کرتی ہے۔ جو نماز کو پڑھتا ہے پھر وہ بے حیائیاں نہیں کرتا، جو نماز کو پڑھتا ہے پھر وہ برائیاں نہیں کرتا، جو نماز کو پڑھتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا، جو نماز کو پڑھتا ہے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، جو نماز کو پڑھتا ہے معصیات نہیں کرتا، جو نماز پڑھتا ہے سیئات کی طرف نہیں جاتا۔ یہ نماز اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، نماز اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا، کوئی پکا نمازی تو بنے، کوئی نماز پڑھ کے تو دکھائے، نماز کی روح کو تو جانے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں فرض کفایہ کے طور پر، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے سر سے فرض کو اتارنے کے لیے، نماز نہیں پڑھتے جس نماز کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا، جو نماز اصل مقصود ہے، جو نماز اصل مطلوب ہے، وہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب اس کے خشوع خضوع میں کیا آتا ہے، نماز کی اقامت میں کیا آتا ہے، نماز کو قائم کرنے میں کیا آتا ہے؟ ایک بات تو یہ بھی آتی ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو نماز کے وقت پر پڑھا جائے۔ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز کے وقت کا خیال نہیں، خیال ہوتا ہے تو مجھے میرے گاہکوں کا خیال ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے تو مجھے میرے دوستوں کی محفل کا خیال ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے تو میری فیملی، میرے بیوی بچوں کا مجھے خیال ہوتا ہے۔ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو نماز کے وقت پر پڑھ۔ پھر یہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ تیری نماز تجھے بے حیائی سے بھی روکے گی، تجھے برائی سے بھی روکے گی۔ اور نماز کے ایک اقامت کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ نماز کو پورے توجہ سے پڑھا جائے، نماز کو پوری یکسوئی سے پڑھا جائے۔ آج ہم نماز کے اندر کھڑے تو ہوتے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ظاہراً قیام نظر آ رہا ہوتا ہے،
وہ ظاہراً رکوع نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ظاہراً سجدہ اور تشہد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نماز کے اندر پڑھتے کچھ نہیں، پڑھتے کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن ایک جگہ پہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کو تدبر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تلاوت جس طرح ہم کرتے ہیں جائز ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کے نزول کا یہ صرف یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد رہنمائی لینا تھا، ہدایت کو حاصل کرنا تھا، اپنی زندگی کو گزارنے کے سنہری اصول لینے تھے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ترجمہ پڑھنا پڑے گا، تفسیر پڑھنی پڑے گی، غور اور فکر کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا۔ آج ہماری نمازوں کی یہی حالت ہے، نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، معنی کا کوئی پتہ نہیں، صرف رٹا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی کا کوئی پتہ نہیں، صرف رٹا ہے۔ حضرات، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ آج جو بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نہیں 5 نمازیں تو 5، تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، فحاشی اور یعنی کے کام کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس بندے کی نماز اسے فائدہ نہیں دے رہی، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ظاہراً، لیکن ان کی نماز ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی، ان کی نماز انہیں برائی اور بے حیائی سے روک نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلل موجود ضرور ہے۔ یا تو میں رکوع سجود کی اس کا اہتمام نہیں کرتا، یا میں دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، یا میں اپنی نماز کے ترجمے کو نہیں جانتا، یا میں نماز کے وقت کا خیال نہیں کرتا، یا میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا۔ کوئی نہ کوئی خلل ضرور ہے جو میری نماز مجھے بے حیائی سے نہیں روک رہی، برائی سے نہیں روک رہی، گناہوں سے نہیں روک رہی۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک نمازی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ بے حیائیاں کرے۔ پچھلے دنوں ایک دوست مجھے کہتا ہے میں نے مسجد کے اندر ایک نمازی کو دیکھا، اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی، اس کے سر پر ٹوپی بھی تھی، نماز کے ٹائم سے پہلے مسجد میں آیا ہوا تھا، افضل عمل ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ نہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نہ ذکر اذکار میں مشغول تھا، نہ ہی نفلی عبادت کر رہا تھا، بلکہ اس نے موبائل نکالا ہوا تھا اور ٹک ٹاک چلایا ہوا تھا۔ مسجد کے اندر نماز کے وقت میں یہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نمازی ہے، پڑھنے کے لیے تو نماز آیا ہے، لیکن چلایا ہوا گانے ہیں، ویڈیو ٹک ٹاک ہے، لہذا پتا چلا وہ فحاشی کا کام کر رہا تھا، وہ عریانی بے حیائی کا ارتکاب کر رہا تھا۔ اس کی نماز اس پر اثر نہیں کر رہی، اس کی نماز اسے فائدہ نہیں دے رہی، فقط وہ دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ حضرات آگے چلیے، اگلا فائدہ نماز کا،
نماز پڑھنے کا یہ بھی بڑا کمال کا فائدہ ہے، نصرت الہی کا سبب بنتی ہے یہ نماز، اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے یہ نماز۔ آج ہمیں اللہ کی مدد کی بڑی ضرورت ہے، آج ہمیں اللہ کی نصرت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اپنا رونا رو رہا ہے، کوئی پٹرول کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی بجلی کے بلوں کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی اولاد کی تنگیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض ہر بندہ کوئی نہ کوئی رونا رو رہا ہے۔ اگر ان حالات میں مدد چاہتے ہو اللہ کی تو اس کا ایک ذریعہ نماز ہے۔ احتجاج کرنا، گراؤ جلاؤ کرنا یہ حل نہیں ہے۔ بازاروں کو بند کر دینا، آگ جلا دینا، دکانوں کو جلا دینا، شیشوں کا توڑ دینا، گاڑیوں کو توڑ دینا، اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ حل نہیں ہے۔ قیامت تک احتجاج کرتے رہو۔ جو اللہ نے مسلط کر دی ہیں یہ مصیبتیں نہیں ٹل سکتی۔ اس کا ایک حل ہے، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو آئیے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، نماز کی پابندی شروع کر دیجئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 ہے، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا، لوگوں مدد مانگو، احتجاج کر کے نہیں، ریلیاں نکال کر نہیں، گراؤ جلاؤ کر کر نہیں، وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو اللہ سے، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ۔ مصائب آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، فتنے آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، بالصبر، پھر صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، واویلے نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، اپنا آپ ظاہر نہ کرنا، بالصبر، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اور جب صبر آ جائے تو پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ والصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، نمازی بن جاؤ، یہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت کو بھی بیان کر دیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہاں، یہ صبر کرنا مصیبتوں میں ہر کسی کی بس کا بات نہیں ہے، نماز پڑھنا مصیبتوں میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا صبر آزما کام ہے، بڑا برداشت کرنے والا کام ہے۔ گاہک آئے ہوں دکان پر، بڑی دکان چلتی ہے نا، دکان پر گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، گاہک آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے مہنگائی کا دور ہے، بچوں کو پالنا ہے، بجلی کے بل اتنے آتے ہیں، پٹرول آئے دن مہنگا ہو رہا ہے، گھی چینی چاول مہنگے ہو رہے ہیں، بچوں کو پالنا ہے، بیوی کو پالنا ہے، فیملی کو پالنا ہے۔ گاہک آئے ہوئے ہیں، ادھر سے اعلان ہوا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چھوڑو دکان یہاں آ جاؤ، نماز کو قائم کرو، تمہاری فیملی کا انتظام یہاں ہے، تمہاری مہنگائی کا حل یہاں ہے، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے نہیں، کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، مشکل کام ہے نماز پڑھنا، دوستوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے، گاہکوں کو چھوڑنا، دکان بند کرنا، شٹر ڈاؤن کرنا مشکل کام ہے، فیملی سے اٹھ کے آنا، پیدل چل کے آنا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، مشکل کام ہے۔
فرمایا الا علی الخاشین، ہاں ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دلوں میں ڈر موجود ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے جو اپنے دلوں میں خشیت رکھتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ جو نماز کے وقت نماز کے لیے نہیں آتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو نماز کے وقت اپنے گاہکوں میں مصروف ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو نماز کے وقت اپنی فیملی میں بیٹھا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو نماز کے وقت سویا ہوا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، مشکل ضرور ہے لیکن عام لوگوں کے لیے ہے، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، وہ صبر بھی کرتے ہیں مشکل اوقات میں اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تو مجھے مخاطب کیا اللہ نے، تصور تو کریں، یہاں اللہ نے مجھے مخاطب کیا میرا نام لے کر، یا ایھا الذین آمنوا، اے عبد الرحمن تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایمان کا اقرار کرتا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں، تو پھر آؤ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگنی ہے اپنے حالات میں، مدد مانگنی ہے مشکلات میں، مدد مانگنی ہے مصیبتوں میں، مدد مانگنی ہے مشکل حالات میں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر کرو، صبر کر کے دکھاؤ اور نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ حضرات صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 6950 نمبر پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کا ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء جو تھے نا، جب ان پر کوئی مشکل آتی، جب ان پر کوئی مصیبت آتی، سننے والی بات ہے میری طرف متوجہ رہیں، جب انبیاء اس کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں گزری ہیں، جب انبیاء پر بھی کوئی مصیبت آتی نا، اس کا مطلب آتی ضرور تھی کوئی نہ کوئی مصیبت۔ یہ صرف ہم نہیں ہیں بلکہ انبیاء بھی تھے جن پر پریشانیاں آتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، لیکن انبیاء کا عمل کیا تھا؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو نماز پڑھتے، نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6950 نمبر پر صحیح البخاری کے اندر ایک واقعہ بیان کیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب انہوں نے اپنی بیوی سیدہ سارہ کو ساتھ لیا، سفر پہ نکلے، سفر کرتے کرتے ایک بستی سے گزر ہوا، وہ بستی مصر کی ہے، اس بستی سے جب گزر ہوا کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا، کچھ عرصے کے لیے وہاں قیام کرنا پڑا۔ پتہ چلا کہ اس بستی کا جو بادشاہ ہے، اس بستی کا جو حکمران ہے، وہ بڑا ظالم ہے، بڑا سفاک ہے، وہ بڑا بے حیا ہے، وہ بڑا بدماش ہے جو یہاں کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا آج ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں ایک مسافر آیا ہے، اس مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل خوبرو لڑکی ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، اندر کا شیطان جاگا، اندر کی خباثت جاگی، فوجیوں کو اطلاع کی، فوجیوں کو آرڈر کیا جاؤ اس عورت کو لے کے آؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم پہنچتا ہے، اس عورت کو بادشاہ مدعو کر رہا ہے، اس عورت کو بادشاہ طلب کر رہا ہے بے حیائی کے لیے، برائی کے لیے۔ اب جب سیدہ سارہ کو بھی پتہ چلا تو سیدہ سارہ نے کیا کیا؟ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھے، نماز پڑھی اور نماز کے اندر دعا کی، نماز کے اندر دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقام الی صلاتہ، نماز کے لیے وہ کھڑی ہو گئی، نماز کے لیے وہ کھڑی ہوگی اور نماز کے اندر اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو پھر مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ ہونے دینا، مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ ہونے دینا۔ نماز ختم ہوتی ہے، وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ سیدہ سارہ کی طرف بڑھتا ہے،
بے حیائی کے ارادے سے، برائی کے ارادے سے اس کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، غش کھا جاتا ہے، گر پڑتا ہے زمین پر، پھر اٹھتا ہے، پھر برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ سیدہ سارہ پھر نماز پڑھتی ہیں، اللہ سے پھر دعا کرتی ہیں، تیسری بار پھر ہوتا ہے۔ بالآخر وہ بادشاہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی بندی میں تجھے معاف کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے درست کر دے، میں تیری خدمت کے لیے اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، ہاجرہ بھی دیتا ہوں۔ جب سیدہ سارہ واپس اپنے گھر آتی ہیں تو آ کے کیا دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مشکل آئی تھی نا، مصیبت آئی تھی نا، سیدہ سارہ نے بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ نماز ادا کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ پوچھا نماز کی ہی حالت میں، اشارہ کر کے پوچھا سیدہ سارہ سے کیا بنا؟ اس بادشاہ نے کیا کہا ہے؟ سیدہ سارہ کرتی ہے میرے اللہ نے میری مدد کی ہے، اس بادشاہ نے میری خدمت کے لیے ایک بیٹی بھی اپنی عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ حضرات اگر چاہتے ہو مصیبتوں سے نکلنا ہے، اگر چاہتے ہو یہ تکلیفیں ٹل جائیں، اگر چاہتے ہو یہ پریشانیاں حل ہو جائیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگنی شروع کر دیجئے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 پر، اور اسی طرح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 160 پر یہ صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ، آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد اپنے منہ میں آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے تھے۔ اب صحابہ نے غور کیا تو کچھ سنائی نہ دیا، بڑے دھیان کے ساتھ ہونٹوں کا جائزہ لیا، تب بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد آہستہ آہستہ کیا پڑھتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے نبیوں کا ذکر کیا۔ پہلے نبیوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِلَى فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وہ انبیاء ایسے تھے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ مصیبت کے وقت نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم یا ربی بک اقاتل وبک اساول ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں تیری توفیق سے جنگ لڑتا ہوں، میں تیری توفیق اور مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی مدد تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم یا ربی بک اقاتل وبک اساول ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر مشکل حالات سے نکلنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کر لیجئے، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آئیے ایک اور بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسند احمد کے اندر جنگ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر رات کو ہمارے سب ساتھی سو گئے تھے، لیکن ایک شخص جاگتا تھا، اور وہ تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ سے التجا کرتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کا صلہ کیا نکلا؟ پھر اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، اور عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ایک اور بات، سیدنا عبد الرحمن بن جوشن رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ تفسیر طبری کے اندر صحیح سند سے واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران انہیں اطلاع ملی کہ ان کے بھائی قاسم بن عباس وہ فوت ہو گئے ہیں، صحیح حدیث۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے رونا پیٹنا نہیں شروع کیا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، واویلا نہیں شروع کر دیا، ماتم اور نوحہ نہیں شروع کر دیا، پھڑ لو نہیں شروع کر دی، بلکہ اپنی سواری کو رستے کے ایک جانب روکا
اترے، نماز پڑھی اور آخری تشہد کو لمبا کیا، دعائیں کی، اور نماز کی پڑھنے کے بعد جب سواری کی طرف آ رہے تھے تو یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو نماز پڑھنی ہے۔ آئیے اگلا فائدہ اور آج کے خطبہ جمعہ کا آخری فائدہ، یہ نماز جو ہے، یہ نماز گناہوں کی تلافی کا بھی سبب بنتی ہے۔ اس نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے اندر فرماتے ہیں لَإِنْ أَقَمْتُمْ، یہ قرآن مجید کے اس انداز پر ذرا غور کیجئے گا، کہا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھنی شروع کر دو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، اگر تم نماز پڑھنی، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھنی شروع کر دو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی شروع کر دو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے نبیوں پر ایمان پختہ کر لو، ایمان والے بن جاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے نبیوں کی مدد کرنے والے بن جاؤ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے راستے میں قرض دینے والے بن جاؤ، قرض حسنہ دینے والے بن جاؤ، اللہ کیا کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور بالضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ ہمارے کسی سیاستدان کی نہیں ہے، کسی ووٹ مانگنے والے کی نہیں، یہ ساری کائنات کے مالک کی بات ہے۔ اگر تم نماز پڑھنی شروع کر دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم سے دور کر دوں گا۔ صرف گناہ معاف ہی نہیں کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں جنتوں میں بھی ضرور داخل کروں گا۔ اور ساتھ ہی تنبیہ کر دی فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی جو نماز نہ پڑھے، اللہ قرآن پر ذرا انداز غور کیجئے، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، انکار کیا نماز کا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے کوئی میں نے نماز جی پڑھنی نہیں ہے یا میں نماز کا قائل ہی نہیں ہوں، تو پھر تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جائے گا نا۔ تو یہ مسلمانوں کا عمل بھی ظاہر کرتا ہے نا، اچھا یار پڑھ لوں گا، یار پڑھ لوں گا، اب نیت میں کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح یہ ٹائم گزر جائے تو جان چھوٹ جائے۔ یہ منہ میں الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، دل میں نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ سویا ہوا ہے، ابھی اٹھوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، نیت کیا ہوتی ہے، سورج چڑھ جائے تو جان چھوٹ جائے گی، پھر نہیں پڑھوں گا۔ لو یہ سورج چڑھن تو بات نہیں نا نماز پڑھی دی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، انکار کیا، ناعمل کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بندہ گمراہ ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ بندہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔